الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عرصہ دراز سے شروع ہونے والا ہمارا یہ درس قرآن اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور توفیق سے اپنے تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 پہ آن پہنچا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ معلی مجلی مصفہ کے اندر کہ وہ ذات حق میری اس محنت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور درس قرآن میں جتنے بھی سامعین محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن کو سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو ہم سب کے لیے بلکہ ساری دنیا کائنات کے مسلمانوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، یہ آیات کریمہ یعنی آیت نمبر 163 اور 164، ان دو آیات کی تفسیر اور ترجمہ میں پچھلے درس القرآن میں بھی کچھ باتیں اس پر عرض کر چکا ہوں، اور آج کا درس بھی انہی آیات سے شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ باتیں جو رہ گئی وہ بھی آپ کی گوش گزار کروں، اور اس سے جو اگلی آیات ہیں یعنی آیت نمبر 165 تو ان کو سمجھنا سو وہ ان دو آیات کے ساتھ متعلق ہے، تو اس لیے یہ لازم سمجھا کہ دوبارہ سے ان آیات کا مضمون دوستوں کے سامنے رکھوں تاکہ اگلی آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آیت نمبر 163 اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے دعویٰ کا اعادہ فرمایا، یعنی سورۃ البقرہ کا اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ بیان کیا سورۃ البقرہ کے شروع میں دوسرے رکوع پہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
پھر اس کا اعادہ فرمایا ان الفاظ میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ الہ تمہارا صرف ایک الہ ہے۔ اور پھر اسی دعویٰ کو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں یعنی تیسرے پارے کے شروع میں وہاں بھی اسی کو دوبارہ بیان فرمایا انہی الفاظ میں کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور تمہارے الہ بننے کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو تمہاری عبادت، تمہاری سور و پکار اور تمہارے نظر نیاز اور مشکل میں تمہاری مدد کرنے والی ذات صرف وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، الا هو الرحمن الرحیم، فرمایا وہی الہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ دعوے کا اعادہ فرمایا کہ الہ تمہارا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ الہ کا معنی تفصیل سے پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں، صرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ الہ کسے کہا جاتا ہے، بڑی تفصیل پچھلے درس میں گزری ہے ہماری الہ کے ٹاپک پہ۔ الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان اپنی مشکل کے اندر، جس کو اپنا مشکل کشا سمجھ کے، اپنی مشکل کو حل کرنے والا سمجھ کے، مشکل میں جس سے دعا کرتا ہے سو وہی اس کا الہ اور خدا ہوتا ہے۔ مشکل میں آپ کی زبان پہ جس سے بھی آپ مدد مانگ رہے ہیں، مدد مانگنے سے مراد یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں یار مجھے قرآن اٹھا کے دے دیں، یہ بھی مدد کرنا ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے، کوئی بھی انسان کی زندگی میں مشکل آ گئی اور انسان جس ذات کو اپنا مشکل کشا سمجھ کے اور اپنی اس مشکل کو حل کرنے والا سمجھ کے اور پھر اس بات پر یقین رکھ کے کہ چاہے میں جس جگہ پر بھی ہوں میں اس کو جو پکار رہا ہوں وہ میری حالت کو دیکھ بھی رہا ہے، میری دعا کو سن بھی رہا ہے، اور یہ بھی عقیدہ کہ میری اس مشکل کو حل کرنے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ تین نظریے، یہ تین ارادے، یہ تین نیتیں لے کر انسان جس کو بھی مشکل میں پکارے گا تو گویا انسان اس کو اپنا رب اور الہ اور معبود بنا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ تین صفات جو ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ فرمایا اللہ کے علاوہ نہ انسان کی دعا کو کوئی اور ہر وقت سننے والا ہے، نہ کوئی اس کی مشکل کو حل کرنے والا ہے، اور نہ کوئی اللہ کے علاوہ اس کی ہر حالت کو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا یہ تین نیت اور ارادے رکھ کے اللہ کے علاوہ جس سے بھی دعا مانگو گے تو سو یہ آپ اس کے ساتھ دعا میں شرک کر رہے ہیں کہ اوروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کے مسئلے میں جو ملا رہے ہیں، تو اسی چیز کا نام کیا ہے؟ شرک رکھا گیا۔ تو فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الہ تمہارا ایک الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اور پھر اگلی صفات بھی بیان فرما دی، الرحمن، الہ وہ ہے جو رحمان ہے، الہ وہ ہے جو رحیم ہے۔ اب رحمان اور رحیم دونوں کے اندر لفظ رحمت ہے، رحمان میں بھی رحمت ہے، رحیم میں بھی رحمت ہے، لیکن رحمان اور رحیم کی رحمت میں فرق ہے۔ جو رحمان کا لفظ ہے یہ عام ہے، دنیا میں رحمان کا لفظ با اعتبار دنیا کے ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے، کافروں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، دشمنوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے عام ہے، ہر ایک کے لیے عام ہے۔ تو رحمان فی الدنیا،
دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے۔ ایسا نہیں کیا اس نے کہ اپنے ماننے والوں کو تو وہ دے اور جو نہیں مان رہے ان سے کھانا روک لے، ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، اپنوں کو اکثر دال روٹی پہ راضی کر لیتا ہے اور دشمنوں کو ہر وقت مرغے کھلاتا ہے، ہر وقت اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہے، اپنوں کو جھوپڑیوں پہ رہنے پہ راضی کر لیتا ہے اور دشمنوں کو بڑے بڑے محلات عطا کر دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب وہ آئیں تو ان کی یہ حجت بھی نہ رہے کہ مولا اگر تو نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہوتا تو پھر تجھے مان لیتے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے جو ماننے والے نہیں ہیں ان کو اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ ان سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ دنیا کا پہلا نمبر امیر آدمی غیر مسلم ہے، فرمایا اس کو اتنا عطا کر دیا، اتنا مال و دولت سے نواز دیا تاکہ کل قیامت کے دن آ کر یہ اعتراض نہ کرے کہ مولا تو نے کوئی مجھے کچھ عطا کیا تھا، اگر عطا کرتا تو میں مان نہ لیتا تجھے۔ فرمایا تیرا یہ اعتراض اور تیری حجت بھی میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ بہرحال فرمایا رحمان دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے، ہر ایک کو عطا کیے جا رہا ہے۔ رحیم آخرت کے اعتبار سے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہونی ہے، وہاں کافروں کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملنا۔ تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ معبود نہیں ہے، فرمایا اس کا صفت بھی بیان فرما دی، میں رحمان رحیم ہوں۔ اب اس کی عقلی دلیل بیان فرمائی کہ جو انسان کا عقل بھی چاہتا ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ عقلی دلیل، عقل چاہتا ہے 1 + 1 2 ہوتے ہیں، 2 + 2 4 ہوتے ہیں، عقل یہ چاہتا ہے ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل کے موافق اگلی آیات میں دلائل کو بیان فرمایا۔ فرمایا انسان اپنا عقل استعمال کر اور ان دلائل پہ غور و فکر کر، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دی ہے، بصیرت بھی دی ہے، دل و دماغ دیا سمجھنے کے لیے۔ فرمایا اس کو لگا کے اور اس بات کو سمجھ کہ یہ سارے کام جب کرنے والا صرف میں اللہ تعالیٰ ہوں تو پھر تمہارا الہ اور معبود بننے کے لائق بھی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب دیکھیں دلائل اور پھر بات اگلی سمجھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، اس وجہ سے کہ لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے سے بنجر زمین کو میں اللہ تعالیٰ نے زرخیز بنا دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کو چلا دیا میں اللہ تعالیٰ نے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں کو، اور وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو کام میں لگا دیا ہے۔ المسخر کام میں لگا دینا، اور دوسرا معنی اور بادلوں کو میں اللہ تعالیٰ نے المسخر
لٹکا دیے بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں، لآیات لقوم یعقلون، ان ساری باتوں میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کی دلائل ان کو کیسے بنائے ہیں۔ فرمایا پہلی بات، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں خالق کائنات نے سورہ آل عمران کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ غور تو کرو نا، آسمان کو میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، زمین کو میں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے۔ کیسے پیدا کیا؟ فرمایا آسمان کی طرف غور کرو، جہاں تک تیری نظر جاتی ہے تجھے آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے۔ فرمایا اتنی بڑی چھت میں اللہ تعالیٰ نے تیرے سروں کے اوپر پیدا فرما دی ہے، بنا دی ہے اس کو، لیکن دوسری طرف میری قدرت کا کمال دیکھیں۔ فرمایا بغیر عمد ترونہا، اس اتنی بڑی چھت کے نیچے اے انسان تو ڈھونڈ بھی صحیح، تجھے کوئی بھی ستون لگا نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا ذرا توجہ کر اس نشانی اور علامت پہ کہ وہ رب جس نے اتنا بڑا آسمان پیدا فرما دیا کہ جس کو جہاں تک تو دیکھتا جائے تجھے آسمان ہی آسمان نظر آئے، لیکن اتنے بڑے آسمان میں کسی جگہ پہ بھی تجھے نیچے لگا ہوا ستون سہارے کے لیے نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو آسمان بغیر کسی سہارے کے رکا ہوا ہے، او کائنات کے لوگوں غور تو کرو نا اس بات پہ، کیا یہ خود بخود رکا ہوا ہے یا کسی نے اس کو روکا ہوا ہے؟ فرمایا غور کرو گے تو سمجھ آ جائے گا یہ آسمان اتنا بڑا، اور صرف آسمان نہیں، آسمان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں قسم کے ستارے اور سیارے پیدا فرما دیے، اتنے بڑے بڑے۔ یہ سورج آسمان پہ چوتھے آسمان پہ موجود ہے، یہ ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ چاند پہلے آسمان پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، فرمایا اس کے ساتھ ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان پھر اتنے بڑے بوجھ کو اپنے اندر لے کے بغیر کسی ستون اور سہارے کے کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا غور تو کرنا، تجھے سمجھ آئے گا یہ خود بخود نہیں کھڑا، اس کو کسی نے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ کسی کے حکم کا پابند ہو کے کھڑا ہے۔ یہ آسمان جس کے حکم کا پابند ہے وہی تو ہے نا لا الہ الا ہو، جو آسمان جس کے حکم کا پابند ہو کے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اور دنیا والوں مان جاؤ نا، جس کا حکم آسمان مان رہا ہے وہی تمہارا الہ ہے۔ اور میں اب آؤ، ہے کوئی ایسی ذات، ہے کوئی ایسا دنیا کائنات میں کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا ہو، جس نے آسمان جیسا نظام بنایا ہو؟ اگر کوئی اور ہے دنیا میں تو چھوڑ جاؤ میں اللہ تعالیٰ کو، جاؤ اسی کے آگے جا کے جھک جاؤ۔ اگر میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے تو پھر مان جاؤ نا، تمہاری عبادت کے لائق بھی صرف اکیلا میں ہوں۔ تو یہ کہا لآیات لقوم یعقلون، یہ فرمایا عقل والوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی۔ پھر زمین کو بنایا میں اللہ تعالیٰ نے، پھر زمین کو کیسے بنایا؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا، پھر
پھر پانی کی فطرت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے حرکت کو رکھا ہے. فرمایا آسمان کو میں اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا, زمین کو پانی کے اوپر بچھایا. فرمایا پانی میں حرکت کی وجہ سے زمین ہل سکتی تھی. پھر انسان کی فطرت بنائی ہے, فرمایا ہر ہلنے والی چیز سے اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. فرمایا اس کے طبیعت کی نزاکت کو میں اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھا اور زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے والجبال اوتادا, میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین کی حرکت ہی بند ہو جائے. فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. اب سمجھیے گا حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث ہے. پہلے نیچے پانی ہے, پھر اس کے اوپر زمین کو بنایا, درمیان میں خلا بنایا, پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. پھر 7 آسمانوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑا پانی کا سلسلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے اوپر پھر آگے سدرۃ المنتہا, آگے شریف الاقلام, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. فرمایا ذرا غور کر انسان اس بات پہ, اوپر بھی پانی ہے, نیچے بھی پانی ہے, درمیان میں یہ جو اتنی بڑی مخلوق اپنی زندگی گزار رہی ہے, بھلا یہ اس پانی کے درمیان میں اس ساری مخلوق کو بچانے والی ذات کس کی ہے؟ فرمایا یہی تو ہے نا لا الہ الا ہو. اور دنیا والوں یہ نظام میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو مان جاؤ نا تمہاری عبادت کے لائق صرف اکیلا میں اللہ تعالیٰ ہوں. واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے آنے جانے کے اندر فرمایا رات آ رہی ہے, دن جا رہا ہے, دن آ رہا ہے, رات جا رہی ہے. اور کیسا نظام بنایا, فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ سورج کا نظام بنایا, چاند کا نظام بنایا, ایک ہی شاہراہ پہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چلا دیا. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے کہا کہ میں پہلے آتا ہوں اور چاند سے جا کے ٹکرا جائے. فرمایا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, دن اور رات کے آنے جانے میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. رات اپنے وقت میں آ رہی ہے, دن اپنے وقت میں آ جا رہا ہے. پھر نظام کیسا بنایا, فرمایا سردیوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے رات کو بڑھا دیا, گرمیوں میں اللہ نے دن کو بڑھا دیا. فرمایا یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ میں اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. رات بھی میں اللہ کے حکم سے آ رہی ہے, سورج کو طلوع ہونا یہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے, غروب ہونا یہ میں اللہ کے حکم سے ہے. فرمایا جب یہ سارا نظام میں اللہ کے تابع ہو کے چل رہا ہے تو مان جاؤ نا لا الہ الا ہو. اور انسان تیری عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ. اچھا اصل بات اور سمجھانی ہے, یہ تو سارے میں آپ کو تمہید کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارے دلائل بیان کیے ان کا مقصد کیا تھا. اصل ایک اور جو مقصد اگلی آیات کے تحت آ رہا ہے نا, وہ اس میں بڑا مطلب کہ لطف اندوز ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اس مسئلے کو بیان فرمایا. آگے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. آج جدید ترین دور ہو گیا, کتنی بڑی سے بڑی چیزیں آ گئیں, لیکن اس جدید ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی سب سے بڑا ذریعہ تجارت کا پھر بھی سمندر ہے. کیا ہے جی؟ سمندر. سمندر سے بڑھ کے کوئی اور ذریعہ تجارت نہیں ہے, سب سے بڑا ذریعہ تجارت سمندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس
یہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں بما ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے نفع لے کے آ رہی ہیں، لوگوں کے لیے کاروبار کا ذریعہ بنا ہوا ہے، یہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر آسمان سے پانی نازل کیا، پانی کے ذریعے سے بنجر زمین کو میں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی۔ پھر اس پانی کے ذریعہ سے وہ جو زمین کو زندگی ملی ہے، پھر طرح طرح کے پھل فروٹ زمین سے نکالے میں اللہ تعالیٰ نے، طرح طرح کی سبزیاں پیدا فرما دی، اور طرح طرح کے جناب میوہ جات آگے انسان کے سامنے۔ فرمایا سبب کیا بنا ہے؟ وہ پانی ہے جو زمین پہ آیا، اور پھر رب کی قدرت دیکھیے گا میرا بھائی، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، اور اس پہ لگے ہوئے درخت مختلف ہیں۔ ایک ہی جگہ پہ لگا ہوا ایک انار کا درخت ہے، ساتھ میں مالٹے کا درخت ہے، ساتھ میں جناب انگور کی بیل ہے، ساتھ میں لگا ہوا آم کا درخت ہے، ساتھ میں لگا ہوا کیلے کا پودا ہے۔ فرمایا یہ سارے پودے لگے ہیں، زمین بھی ایک، پانی بھی ایک لگایا جا رہا ہے، لیکن ان سب کے ذائقے جدا جدا بنانے والا کون ہے؟ فرمایا انسان غور تو کر، یہ ساری چیزیں میں اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی قدرت کاملہ کو سمجھانے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ۔ فرمایا مختلف چیزیں میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، فرمایا مختلفاً ألوانُهُ، یہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان پہ سورج اور چاند کا نظام بنایا، پھر آسمان سے وہ جو شبنم کے قطرے زمین پہ آتے ہیں، فرمایا وہ میں اللہ تعالیٰ نے بیکار چیزیں نہیں بنائی ہیں، بلکہ فرمایا سورج کی روشنی اور وہ جو شبنم کے قطرے آتے ہیں، اس سے میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پکانے کا انتظام کیا ہے، اور یہ جو میٹھی میٹھی روشنی آسمان سے چاند کی زمین کی طرف آ رہی ہے، اس چاند کی روشنی سے میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے ذائقوں کو پیدا فرمایا ہے۔ جی فرمایا دنیا کائنات کو میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا اس بات پہ، او دنیا والوں، او میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جانے والوں، وہ جو سجدہ میں رب کا حق ہے، وہ جو عبادت میں رب کا حق ہے، وہ جو نظر و نیاز میں رب کا حق ہے، یہ ساری کائنات ہر ایک چیز جو نعمت تو استعمال کر رہا ہے، ایک ایک چیز پہ غور کرے گا، تجھے سمجھ آئے گی یہ بات کہ اس کو رب کے علاوہ کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا جب تجھے اتنا سمجھ آ رہا ہے تو پھر جب دینے کی باری آتی، اللہ جب لینے کی باری آتی ہے، انسان تیری خواہش ہے کہ تجھے سب کچھ خالص ملے۔ جی کیا کہتے ہیں کہ پیو بھی ہوئے تو خالص ہوئے، یہ کہتے ہیں نا جی اب بھائی کو دو نہیں خالص۔ جی فرمایا جب لینے پہ آتا ہے تو اپنے لیے ہر چیز خالص پسند کرتا ہے۔ جی میرے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے، خالص ہونا چاہیے۔ فرمایا دودھ بھی ملے تو خالص، گھی بھی ملے تو خالص، سبزیاں بھی ملے تو خالص، کھانے کی تمام چیزیں مجھے خالص ملے۔ میں اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر ایک چیز خالص عطا فرمائی ہے۔ دودھ کا ذکر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ فرمایا او دنیا والوں تمہیں نہیں سمجھ آتی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، تو نہ دیکھو ادھر ادھر جو تمہارے گھر کے اندر گائیں ہیں، بھینس ہے، بکری بندھی ہوئی ہے، بھیڑ بندھی ہوئی ہے، اسی پہ غور و فکر کر لو، تمہیں سمجھ آ جائے گا میں اللہ تعالیٰ کا قدرت کاملہ کا نظام۔ فرمایا ذرا غور کرو نا، تم اس گائے کے آگے سبز رنگ کا چارہ ڈال رہے ہو، اب یہ چارہ کون
پہنچا اس گائے کے پیٹ کے اندر، وہاں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی مشینیں فٹ فرما دی ہیں، پر میں ایسا نظام اور ایسی مشینری فٹ کی ہے کہ دنیا کائنات کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر بھی آ جائے، لگا کے دیکھو تمہیں کوئی بھی مشینری نظر نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ سارا کھانا پہنچا معدے کے اندر، معدے نے اس کو ہضم کرنا شروع کیا اور کھانے کی ڈویژن کر دی، تقسیم کر دیا کھانا۔ فرمایا کوئی فضلہ بنا دیا اور کوئی جناب پیشاب بنا دیا، جسے پیشاب بنایا اس کو دھکیلا معدے نے مسانے کی طرف، اور جسے فضلہ اور پیشاب بنایا، گوبر بنائی ہے، اس کو دھکیلے جناب اس نے بڑی آنت کی طرف، اور اس چارے میں سے جو خون بنا ہے اس کو دھکیلا اس نے جگر کی طرف، اور اس کے علاوہ اس سبز رنگ کے چارے میں سے وہ جو دودھ بنا ہے اس کو جناب دھکیلا، جناب آ گیا یہ اپنے گائے کی تھنوں کی طرف آ گیا۔ اب سمجھیے گا، دیکھیے رب کا نظام۔ فرمایا جب اس کو پخانہ آتا ہے تب بھی وہ مالک کا انتظار نہیں کرتی، گوبر آتے ہیں تب بھی وہ مالک کا انتظار نہیں کرتی، وہ جو خون پہنچا جگر میں، جگر سے آگے خون میں، آگے دل کے اندر، اور دل نے پورے جسم کے اندر اس کو پھیلا دیا۔ دل بھی خون کو پھیلانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا، لیکن وہ جو رب نے حکم فرمایا یہ جو میرے بندے کی امانت ہے دودھ، خبردار خبردار خیال کرنا، جب تک میرا بندہ آ کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگائے ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ جی فرمائے یہ میں رب کا نظام ہے۔ اب اب وہ جو دودھ پہنچا تھنوں میں، دودھ پہنچا تھنوں میں، اب سمجھو فرمایا اصول کیا ہے، 4 بوتلیں ہوں اور ان کے اوپر ڈھکن بھی نہ ہو اور ہوں بھی الٹی، کیا خیال ہے پانی بچے گا؟ نہیں، سارا پانی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گائے اور بھینس اس کے نیچے 4 بوتلیں دودھ کی لٹکا دی، ڈھکن بھی نہیں ہے اور ہیں بھی الٹی، اور ایک ذرہ بھی دودھ کا ضائع نہیں ہوتا۔ پر میں جیسے ہی آیا ہے ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، وڈیرا صاحب آ کے جیسے ہی ہاتھ لگایا، پر میں تیرے برتن میں اللہ تعالیٰ نے دودھ دیا، لبناً خالصا۔ کون سا دودھ آیا؟ خالص، پانی ہم نے ملایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ملا کے نہیں دیا۔ پر میں اللہ سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، میری زبان کی سمجھ آ رہی ہے؟ لبناً خالصا، دودھ میں پانی اللہ نے ملا کے نہیں، ہم نے ملایا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جو بھی دیا وہ کیا دیا؟ خالص دیا۔ پر میں تیرے برتن میں دودھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا خالص، خالص تجھے دودھ دیا ہے۔ اے انسان تو اپنے لیے کتنا جناب خود غرض ہے، جو بھی لیتا ہے میں اللہ سے خالص کر کے لیتا ہے۔ مولا مجھے دودھ دے تو خالص، جو بھی نعمت دے تو خالص مجھے عطا کر، لیکن جب تجھے دینے کی باری آتی ہے، جب تیری باری آتی ہے کہ تو میں اللہ تعالیٰ کو عطا کر، جب تو دینے پہ آتا ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو ملا لیتا ہے۔ جناب یہ دودھ بھی ملا ہے، اللہ نے بھی دیا، ساتھ میں جناب میں نے حضرت صاحب کے نام کی 11ویں کا دودھ دیا تھا، تب اس میں برکت ہوئی ہے۔ پر میں دینے والا میں ہوں، یہ میں نے عطا کیا، جب اس میں سے حصہ بھی نکال تو صرف کس کے نام کا؟ اللہ کے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ اپنا تعارف کروایا، جگہ جگہ پہ تعارف کروایا، اور پھر مزے کی بات ہے، یقین جانے قرآن مجید نے ایسی ایسی مثالیں بیان کی ہیں نا، عام آدمی کو مخاطب کی ہے، عام آدمی کو، مولویوں کو نہیں۔ اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر جب مدینہ میں آئے نا ہجرت فرما کے، وہاں یہود کے بڑے بڑے علماء موجود تھے جی، اور قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ میرے پیارے پیغمبر کو ایسے پہچان گئے
کہ یہ سچا پیغمبر ہے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا اکثر عام آدمیوں کو مخاطب کیا اور بالکل جاہلوں کو، جو بالکل کچھ نہیں جانتے، ان کو مخاطب کیا ہے، فرمایا یہ سمجھ جائیں گے۔ لیکن مولوی کے پیٹ میں وہ جو مروڑ ہے نا، وہ کبھی بھی بات کو سمجھے گا نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، اگر ہم تمام جتنے بھی علماء حضرات ہیں، اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے اس بات پہ مل جائے نا کہ ہم نے عوام کو سچی بات بتانی ہے، چاہے ہمیں روٹی ملے یا نہ ملے، ہمیں کھانا ملے یا نہ ملے، یقین کر لیں کہ رازق میرا رب ہے، اس نے ہمیں رزق دینا ہی دینا ہے۔ یہ صرف بتانے کی باتیں ہیں، یقین نہیں ہے ہمارا۔ اگر یقین ہو نا تو پھر یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں اور یہ مسجد میں بھی تھے، مسلح میرا تھے، یہ وہ ہوتے، تو نکلتے میں نکلتے فلاں، یہ سارے جھگڑے ہی نہ ہو۔ اچھا جی، برا عام آدمیوں کو مخاطب کیے۔ سورۃ الواقعہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا بڑے عجیب انداز میں، فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون۔ فرمایا او دنیا والو، او عام آدمیوں، اور کون سے آدمیوں؟ فرمایا جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی۔ او کسانوں، سرائکی میں کہو جٹو جی، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ فرمایا کبھی سوچیں آپ نے ما تحرثون، یہ جو آپ اپنے ہاتھوں وہ جو بیج کو سارا سال آپ نے بڑی حفاظت سے رکھا ہے، اس کو صاف کروایا، اس کے اوپر جناب میڈیسن دوائی لگوائی، زہریلی دوا لگا کے رکھتے ہو تاکہ یہ سارے کا سارا ہمارا بیج خراب نہ ہو جائے، کوئی کیڑا پتنگا مکوڑا کوئی چیز نہ لگ جائے، اور میں بڑی حفاظت کرتے ہو، لیکن جب موسم آتا ہے نہ بجائی کا، پھر اپنے ہاتھوں اس دانے کو زمین کے اندر ڈال کے آ جاتے ہو۔ پر میں کبھی سوچا بھی ہے اس بارے میں کہ آپ یہ سارا کام کیوں کرتے ہو، کس کے سہارے پہ کرتے ہو اور کس لیے یہ کر رہے ہو؟ ذرا سوچو نا، ما تحرثون، وہ جو کھیتی باڑی کرتے ہو، اسی بات پہ سوچ لو، میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری عبادت کے لائق کون ہے، ہمیں مشکل میں ہماری مدد کرنے والا کون ہے۔ فرمایا اب وہ جو صندوقوں میں وہ جو جناب اپنے پاس حفاظت میں رکھے ہوئے دانے ہیں، ان کو اٹھایا اور اٹھا کے جا کے اپنے ہاتھوں سے زمین کے حوالے کر کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ذرا مجھے یہ بتانا، زمین کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ بڑی سے بڑی چیز ہے، طاقتور سے طاقتور چیز زمین کے اندر دباؤ، کچھ عرصہ کے بعد اس کا نام و نشان ہی ختم۔ جی یہ طاقت رکھی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا لوہے کو دباؤ زمین کے اندر، فرمایا کچھ عرصہ کے بعد زنگ لگے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ فرمایا لیکن دوسری طرف یہ چھوٹا سا دانہ گندم کا، یہ چھوٹا سا دانہ جو یا باجرے کا، یہ چھوٹا سا دانہ جناب چنے کا زمین کے اندر پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زمین کو حکم دیا، خبردار خبردار، خیال کرنا، یہ میرے بندے کی امانت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ فرمایا وہ زمین کے اندر ضائع نہیں ہوا دانا، اب زمین میں سے کوپل نکلی ہے، چھوٹی سی کوپل باہر نکلی اور جناب ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے اللہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں چھوٹی سی کتاب ہے ان کی گلستان بوستان، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو سمجھایا ہے حکایات کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو پہلی کوپل نکلی ہے زمین سے،
اس کو آپ شہادت والی انگلی سمجھیں، اور یہ جیسے زمین سے باہر نکلتی ہے اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہوتا ہے، اور یہ دنیا والوں کو سمجھا رہی ہوتی ہے، اور دنیا والوں سمجھ جاؤ اس چھوٹے سے دانے میں سے کوپل کو نکالنے والا صرف ایک اللہ ہے، تو تمہاری عبادت کے لائق بھی ایک اللہ ہے۔ اب جی کوپل نکلی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ اب جی کسان صاحب، چودھری صاحب، سر پہ پگڑی، بڑا سا جناب خصا پہنا، ہاتھ میں جناب سٹک لیا، سا لیا، سفید کپڑے پہنے، اور جا رہے جناب۔ کہاں جا رہے ہو جی؟ زمین دی بھوالی تے ویندا پیا، کہتے ہیں نا جی، زمینوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جا کے دیکھتا ہے ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، واپس آتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے نا دوستوں کے پاس، بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے، یار اس دفعہ میری فصل بڑی چنگی ہے، میری فصل بڑی اچھی ہے، اس دفعہ جناب میری یہ اور وہ ہے فلاں ہے۔ فرمایا غور کر اسی بات پہ، اب یہ فصل بڑی بڑھنے لگی ہے، وقت آ گئے جناب اس کے پکنے کا، اب یہ پک گئی ہے، پک کے جب تیار ہوئی ہے نا، فرمایا اب سمجھ اس بات پہ، تو نے مجھے ایک دانہ دیا تھا، اور وہ بھی بے لباس دانہ زمین میں ڈال کے آیا تھا، میں اللہ تعالیٰ تجھے ایک دانے کے بدلے میں سینکڑوں دانے بھی دے رہا ہوں، اور وہ سارے دانے ایسے ہیں جن پہ میں اللہ تعالیٰ نے لباس پہنا دیا ہے۔ جی فرمایا یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا اگر یہ فصل پیدا کی رب نے تو پھر اس فصل میں سے حصہ بھی نکلے تو کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا۔ یہی فرمایا دنیا والوں، یہ فصلیں پیدا کرنے والا میں اللہ، تو لا الہ الا ہو، تو پھر تمہاری عبادت کے لائق بھی صرف میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اب آ جائیے گا اپنے سبق میں۔ فرمایا آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس پانی کے ذریعے سے زمین کو میں اللہ تعالیٰ نے آباد فرمایا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس زمین پہ میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے جانداروں کو پھیلا دیا۔ اور 12ویں پارے کے شروع میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور دنیا والوں زمین پہ یہ جتنے بھی تمہیں جاندار نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی جاندار چیزیں تم دیکھ رہے ہو، فرمایا ان ساروں کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جانداروں کو پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک الگ نظام بیان فرمایا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کو چلا دیا میں اللہ تعالیٰ نے، کبھی ہوا کا رخ اس طرف، کبھی ہوا کا کس طرف رخ، یہ مختلف رخوں پہ میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا ہے۔ اور ہوا کا اتنا بڑا نظام بنایا، ہوا کا اتنا بڑا نظام کہ آج کے جدید دور کے اندر بھی ہمیں بتایا جاتا ہے جناب آئندہ 10 دن یہ جو آ رہے ہیں مثلا ان کے اندر بارش کا امکان ہے، وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہواؤں کے رخ سے پتہ چلتا ہے۔ کہاں سے جی؟ ہواؤں کے رخ سے پتہ چلایا جاتا ہے، ہوا اس رخ پہ آ رہی ہے، ہوا کے اندر اتنی نمی ہے اور اس نے بادلوں کو کھینچ کے لانا ہے۔ یہ بھی بڑا نظام ہے بارش کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ مقرر فرمایا کہ جس کا آرڈر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں پہ، ساتھ میں ہوا پہ، فرمایا اس جب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بادلوں کو ہانک کے لے جاتا ہے سمندر پہ، وہاں سے پانی پلاتا ہے انہیں، بادل پانی سے بھر گئے، پھر ہوا کو آرڈر ہوتا ہے چل اٹھا ان بادلوں کو اور فلاں علاقے میں لے کے جا۔ ہوا اٹھاتی ہے، رب کا کام، رب کی قدرت کے کارنامے دیکھے میرے دوستو۔ فرمایا ہوا اٹھا کے لا رہی ہے، ان بادلوں کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، لیکن اس دھواں میں سے پانی نیچے نہیں آتا، صرف اس وقت آتا ہے، اس جگہ پہ آتا ہے جہاں میرے رب کا حکم ہوتا ہے۔
یہ فرمایا وتصریف الرياح، ہواؤں کا پھیرنا کبھی ادھر اور کبھی ادھر، یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بادل نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چلا دیا۔ لآیات لقوم یعقلون، فرمایا ان ساری چیزوں کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب ان نشانیوں کو سمجھ لیں، کچھ عرض کر دی اور بات آخر تک میں پہنچا گیا، آگے اب بات سمجھانے والی۔ ہاں، نظر و نیاز اکثر طور پر یہ تین چیزوں سے دی جاتی ہے، نظر یا نیاز۔ اصل میں تو نظر اور نیاز اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے عبادت۔ نظر کا معنی بھی عبادت اور نیاز کا معنی بھی کیا ہے؟ عبادت۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے، مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے اس بات کی صراحت لکھی ہے اور یہ الفاظ ہیں، فرمایا النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر شرک صریح، واضح الفاظ۔ فرمایا کہ نظر اور منت یا نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ محض کفر اور شرک ہے، یہ واضح طور پر لکھے۔ اب یہاں یہ کیسے ٹچ ہوگا؟ اصل میں جو بات سمجھانی ہے وہ یہ، نظر و نیاز عام طور پر تین چیزوں سے دی جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے جی زمین کی پیداوار، دوسرے نمبر پر ہے جانور، اور تیسرے نمبر پر ہے نقد پیسہ یا روپیہ۔ اس میں سے نظر و نیاز دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان تین چیزوں کو بیان کر کے یہ بات واضح فرمائی کہ زمین کی جتنی پیداوار ہے اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ یہ جانور جو فرمایا نا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہ زمین کے اندر ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا۔ فرمایا یہ سارے جاندار جتنے بھی ہیں، چاہے جانور ہیں چاہے انسان ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہ جو تجارت ہو رہی ہے دنیا کائنات کی، مال پیسہ روپیہ کمایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ذرائع کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ تینوں چیزوں کو حقیقت کے اندر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ان تینوں میں سے نظر نیاز بھی نکلے تو کس کے نام کی؟ اللہ تعالیٰ۔ اصل میں یہ سمجھایا کہ الہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، کہ جس کے نام کی عبادت کی جائے، کہ جس کے نام کی چاہے زبانی عبادت ہو، چاہے جسمانی عبادت ہو اور چاہے مالی عبادت ہو، ان تینوں عبادتوں کا جس کو مستحق اور حقدار سمجھا جائے، فرمایا اصل میں تمہارا الہ اور معبود ہو، اسے کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا دنیا والوں، یہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا بھی میں نے کیا، جب پیدا میں نے کیا ہے تو اس میں سے حق بھی نکلے تو کس کے نام کا؟ اللہ۔ بالکل سمپل اور سادہ سی بات ہے، میں بہت ساری باتیں عرض کر چکا ہوں پیچھے۔ اب دودھ کو ہی دیکھ لیں کہ دودھ، یہ میں پوری وضاحت عرض کر چکا ہوں کہ اس گائے کے تھنوں میں سبز رنگ کا چارہ جا رہا ہے معدے میں، اور سبز رنگ کے چارے میں سے سفید رنگ کا دودھ کس نے پیدا کیا؟ رب نے۔ جب پیدا اس نے کیا تو اب اس دودھ میں سے بھی حصہ نکلے تو صرف کس کے نام کا؟ بالکل سمپل اور سادہ سی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، صرف بات ہے سمجھنے سمجھانے والی، کہ سمجھ جائے انسان یہ بات کہ جناب کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا رب نے کیا، میری تمام تر نعمتیں جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ رب نے پیدا کی ہیں، تو میری ان نعمتوں میں سے حصہ بھی نکلے تو صرف کس کے نام کا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ اس لیے اگلی آیت دیکھیں، اس میں یہ ساری بات میں نے کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا،
اور لوگوں میں سے بعضے وہ ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک۔ اندادن یہ ند کی جمع ہے، ند کا معنی ایک شریک، اور اندادن بہت سارے شریک، بہت سارے شریک۔ فرمائے لوگوں میں سے بعض ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس خالق حقیقی کو چھوڑ کے من دون اللہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے شریک بنا لیے۔ اور پھر علامت کیا ہے، پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ رب کے شریک ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور تفسیر جلالین والے نے مانا کیا، علامہ جلالین نے فرمایا یعظمہم کتعظیم اللہ، ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں، ان کا حکم ایسے مانتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جاتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو صرف عرش والے کی، ان کے دل میں سب سے زیادہ تعظیم ہوتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ سب کچھ دیا تو میں نے، سب کچھ عطا تو میں نے کی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے میری مخلوق میں سے انہوں نے میرے شریک بنا لیے۔ کیا مطلب شریک بنانے کا؟ فرمایا جیسے میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ مال خرچ کرنا ہے، جیسے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، جیسے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنی ہے۔ تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایک صحابی آگے آ کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتلائیے گا اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے اور ہمارا حق اپنے رب پہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے حق کو ادا کرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کسی کا حق نہیں ہے۔ ہاں بندے کے حق، اللہ تعالیٰ کا حق جو بندے کے ذمہ ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ فرمایا جیسے رب سے محبت کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ فرمایا جو مقام اپنے رب کو دینا ہے، کیا مطلب کہ جو عبادت کے لائق اپنے رب کو سمجھنا ہے، اپنی نظر و نیاز کے لائق اپنے رب کو سمجھنا ہے، اور اپنی مشکل میں مدد کرنے والی ذات صرف اپنے رب کو سمجھنا ہے۔ فرمایا ان باتوں میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی ساتھ نہ ملائے۔ فرمایا جو بندہ اپنی زندگی میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کے وقت گزارتا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر اس بندے کا حق یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فرمایا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا اہل ایمان وہ ہیں جو سب سے زیادہ سخت ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر۔ رب کی محبت کے مقابل کوئی بھی محبت ان کے سامنے نہیں آ سکتی۔ آگے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ میرے پیارے پیغمبر اور اے مخاطب، کاش کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا،
جنہوں نے میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں میری مخلوق کو شریک کیا، فرمایا جس وقت یہ عذاب کو دیکھیں گے میرے پیارے پیغمبر، اس وقت ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی، اس وقت یہ اقرار کر رہے ہوں گے کہ ان القوت للہ جمیعا۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ ساری کائنات میں کس کی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ساری کائنات میں بادشاہت ہمارے رب کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور آج پتہ چلا ہے کہ رب کے عذاب سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ جی اچھا، اب یہ جو لوگ جو اپنے رب کی محبت میں شریک کرنے والے، اوروں کو عبادت کے لائق سمجھنے والے اور اوروں سے مدد مانگنے والے، اب جن سے یہ مانگتے رہے نا، قیامت کے دن جب ان کا آمنا سامنا ہونا ہے، وہ جن سے مدد مانگتے رہے اور دوسرے وہ جو مدد مانگنے والے، یا اس سے بھی عام الفاظ کہوں کہ دنیا میں جن کی عبادت کرتے رہے اور جن کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے رہے، اور جن کی پوجا ہوتی رہی، جن کی عبادت ہوتی رہی اور جو کرتے رہے، اب یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے قیامت میدان حشر میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان فرمایا، دیکھیے گا، فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وَرَّأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب جدا ہو جائیں گے وہ لوگ، اتُّبِعُوا جن کی اتباع کی جاتی رہی، ان سے جدا ہو جائیں گے، من الذین اتبعوا جو وہ پیروی کرنے والے تھے۔ مطلب یہ جو بڑے مشرک پادری اور پیر اور وہ جو ان کی رعایا، ان کی عبادت کرنے والی، جب ان دونوں کے اندر جدائی ہو جائے گی، وَرَّأَوُا الْعَذَابَ اپنی آنکھوں سے سامنے عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور سارے کے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جو پیروی کرنے والے تھے، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرتن فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، کاش کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے، ہم دنیا میں لوٹ جائیں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے، کَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا جیسے یہ آج ہمیں چھوڑ کے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے یہ آمنے سامنے ہوئے، مکالمہ ہوا، سورۃ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، فرمایا جیسے ہی آمنے سامنے ہونا ہے، سورۃ سبا آیت نمبر 31 تا 33، یہ پورا اللہ یار دیکھ لیں تو میرا خیال ہے اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ سورۃ السبا 22واں پارہ اور آیت نمبر 31 تا 33۔ ویسے تو 3-4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو بیان کیا ہے، چلو میں ایک ہی جگہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ صاحب جلدی کریں، صفحہ بتائیں دوستوں کو۔ 390 آیت نمبر 31، 32 اور 33، رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ اچھا جی، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ اور نہ ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات اور انجیل، ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ تورات اور انجیل اور قرآن مجید ان تینوں کا مرکزی مضمون وہ عقیدہ توحید ہے،
तौरात में भी रब ने अपनी तौहीद को बयान फरमाया, इंजील में भी अपनी वहदानियत का तज़किरा फरमाया, और साथ में कुरान में भी कहा हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है, न कुरान मानते हैं न पहली किताबें मानते हैं। अब अल्लाह ताला ने क़यामत का मंजर बयान फरमाया। मेरे प्यारे पैगंबर, आज जो आपके सामने कुरान और पहली किताबों का इनकार कर रहे हैं, आओ मैं अल्लाह ताला तुम्हें उनके क़यामत के हालात से पहले से ही आगाह कर दूं कि कल जब क़यामत के दिन आएंगे तो उस वक़्त इन्होंने अपने वो जो बड़े बड़े मौलवी, पीर और गद्दी नशीन जिनकी बातों को मान के ये आपको पीठ दे के जा रहे हैं, पर मैं उनका आमना सामना होगा तो फिर क्या उन्हें देखिएगा। पर मैं वलौ तरा इज़िज़ ज़ालिमून मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम, काश के देखें आप उस वक़्त की हालत को जब ये जालिम लोग अपने रब के सामने खड़े होंगे। यरजुबाहुम इला बादिनिल कौल, तो आपस में एक दूसरे पर इल्जाम डालेंगे, कहेंगे आप से हम गुमराह हुए, वो कहेंगे नहीं आपकी वजह से हम गुमराह हुए। और कौन एक दूसरे को इल्जाम देगा? फरमाया यक़ूलुल्लज़ीना, कहेंगे वो लोग इस्तुज़इफ़ू, जो दुनिया में कमजोर किए गए थे, यानी मुरीद यानी रियाया, किन्हें कहेगी? लिल्लज़ीना इस्तकबरू, अपने से ऊपर वाले दर्जे वाले लोगों को, यानी दुनिया में वो जो उलमा थे, वो जो पीर और गद्दी नशीन थे, पर मैं उनको उनकी रियाया क्या कहेगी? लौला अंतुम लकुन्ना मोमिनीन, अगर तुम हमारे साथ ना होते तो हम जरूर ईमान ले आते, अगर तुम हमें गलत रास्ते की तरफ लगाने वाले ना होते तो हमें जरूर ईमान नसीब होता। अब वो आगे से क्या जवाब देंगे? क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, पर मैं वो जो बड़े लोग होंगे इन छोटों को जवाब देंगे, अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बादा इज़ जाअकुम, क्या हमने आपको रोका था हिदायत से बाद इसके कि आपके पास आ गई? बल कुंतुम मुजरिमीन, बल्कि खुद तुमने जुर्म किया है और खुद ईमान कबूल नहीं किया। अब आगे से वो क्या जवाब देंगे? वक़ालल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू, वो जनाब जो मुरीदीन होंगे वो अपने बड़े बड़े उलमा और पीरों को जवाब देंगे, बल मकरुल लैली वन नहार, ये तो आप लोगों का दिन और रात के बनाए हुए मंसूबे थे। इस्तामुरूनना, जब आप हमें हुक्म देते थे कि अनकफुर बिल्लाह, कि हम अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार कर दें, व नजअलु लहू अंदादा, और हम अल्लाह ताला के शरीक बना लें। जब तुम ही तो हमें ये बातें कहा करते थे, कभी दिन में आ जाते कभी रात में, रात और दिन के मकर बना बना के हमें सुनाते, बादशाह तुम्हें नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जनाब कोई मुश्किलात में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सालाना हमारे पास आ जाया करो, आके नजराने पेश करो, आके हमारा गला भर दो, क़यामत के दिन तुम्हें कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। हाँ जी, बड़ी बड़ी बातें, बल मकरुल लैली वन नहार, ये मैं खुद नहीं कह रहा, रब का कुरान कह रहा है जी। आपके सामने आयत इसीलिए खुलवाई है, ये मत ये समझो कि हारून अपनी तरफ से कह रहा है। आयत का नंबर लिखो, सूरत उस-सबा 22वां पारा, आयत नंबर 31 से 33, और घर में जिस मर्जी आलिम का तर्जमा पढ़े वो जाके पढ़ लो, इंशाअल्लाह रब का कुरान तुम्हें वाज़ेह कर देगा कि आज लोग जिन जिन की बातों को मान के रब की तौहीद से दूर हो रहे हैं और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात को पीठ दे के इस बात पर कि जनाब हमारे मौलवी ने तो ये क्या है, लिहाजा हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारे आबा व अजदाद इस बात पे थे लिहाजा हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और कितनी दफ़ा तो लोगों से ये सुनने में आया है, कहते उस्ताद जी अगर हमारे आबा व अजदाद जो थे वो गलत थे और वो जहन्नुम में गए तो वो जाने हम भी जहन्नुम में चले जाएंगे।
جی ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں. خیر ہے اگر وہ چلے گئے تو کیا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے. جی تو یہ نئی بات نہیں ہے. ہمارا سبق جائے نا وہاں دکھاتا ہوں، رب کا قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جس وقت لوگوں کے سامنے حق بیان کرو اور پوچھو بھائی آپ کیوں غلط راستے پہ، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ہم نے باپ دادوں کو اسی کام پہ پایا. جی اچھا آ جائیں جی اس بات پہ. فرمایا بل مکر اللیل والنہار، ہمارا گمراہ ہونا کس لیے تھا کہ آپ ہمیں بڑی امیدیں دلایا کرتے تھے، ہمارے پاس آتے بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہمیں. استامروننا، آپ ہی ہمیں حکم دیا کرتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اپنے رب کے حکم کا انکار کر دیں. او بادشاہو تمہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قرآن کے نزدیک آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، قرآن کے قریب نہیں جانا. بادشاہو قرآن تو بڑی مشکل کتاب ہے، قرآن نے تو اتنے مشکلات الفاظ بیان کیے ہیں، تمہیں سمجھ آنے والے نہیں ہیں، لہذا قرآن کے قریب نہیں جانا. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر گزرو، اور ہمارا وعدہ رہ گیا ہم تمہیں انگلی پکڑ کے جنت میں پہنچائیں گے. جی یہ کہا ہے بل مکر اللیل والنہار، وہ جو دن رات میں ہر وقت ہمیں جناب مکر سکھائے جاتے تھے رب کے احکام سے دور کرنے کے لیے. اور دوسری بات وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ رب کے شریک بناؤ. ہماری عبادت کرو، ہمارے نام کے نذرانے دو، ہمیں آ کے سجدے کرو. بادشاہو ادھر آؤ، ادھر جانے کی کیا ضرورت. اللہ اکبر. اور ایسے کفریہ الفاظ یقین جانے نقل کرنے سے بھی دل ڈرتا ہے. ایسے ایسے کفریہ الفاظ. جی جا کے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، عرصہ دراز ہو گیا جی اولاد نہیں ہوئی، اللہ تو کچھ دیتا نہیں، حضرت صاحب آپ ہی کچھ دے دیں. جی یہ الفاظ اور سننے کو ملے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب اس کا آگے حق ہے نا، وہ بتائے بھائی میرے پاس کیا ہے. اور کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں، میرے ماموں جو تھے سسر بھی تھے حکیم حاجی عطا اللہ صاحب، وہ بات سناتے تھے کہ ایک پیر صاحب تھے، اس کے پاس جو بھی کوئی جاتا نا کسی بات کے لیے بھی، تو وہ اپنا زیر ناف ایک بال اکھاڑ کے اس کو دے دیتا. زیر ناف بال ایک اکھاڑ کے اس کو دے دیتا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا حضرت صاحب یہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی جو رب کا در چھوڑ کے آئے گا نا میرے پاس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو رب کا دربار چھوڑ کے آئے گا نا، جو رب کا دربار جہاں سے سب کچھ ملتا ہے اس کو چھوڑ کے آئے گا تو میں اسے یہ نہیں دوں گا تو کیا دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا تو فرمایا وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، اور اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کے لیے تم ہمیں کہتے تھے. اب کیا ہوگا؟ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اب شرمندگیاں چھپا رہے ہوں گے اس وقت جب عذاب کو دیکھ لیں گے. اب شرمندہ ہے، اب شرمندگی کرنے کا کیا فائدہ، اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ. فرمایا یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے جہنم کے اندر، وہاں ایک دوسرے کو پھر ملامت کریں گے جہنم میں جا کے. سورہ ملک کے پہلے، سورہ ملک کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس وقت ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوں گے، اوپر سے جو جہنم کا داروغہ ہوگا فرشتہ وہ ان کو کہے گا یار بتاؤ تو صحیح نا، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ کیا انہوں نے آپ کو آ کے شرک کے گناہ سے نہیں ڈرایا تھا، جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرایا تھا؟ کیا نہیں آئے تھے تمہاری طرف؟ آگے سے جواب دیں گے یار آئے تو تھے، پیغمبر بھی آئے، ان کے احکامات بھی آئے، لیکن ان کی وجہ سے ہم نے نہیں مانا، اس لیے جناب یہ بھی اور ہم بھی اکٹھے جہنم میں جا رہے ہیں. بہرحال میرا بھائی رب نے پہلے سے ہی بتا دیا دنیا میں کسی کے ساتھ آس لگانے سے کامیابی نہیں ملے گی.
कामयाबी तब मिलेगी जब आपकी उम्मीदों का महवर और यकीन कामिल का महवर कौन सी ज़ात होगी? अल्लाह ताला की ज़ात होगी। अब सबक की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला ने यहाँ भी बयान फरमाया, वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। जैसे दुनिया में ये हमें बड़े बड़े वादे देते थे कि आज जनाब हमारे साथ आ जाओ और हम भी इस बात पे खुश होते, जनाब हमारा हाथ फलां हजरत साहब के हाथ में है, वो हमें लेके जाएगा जन्नत में, कोई जरूरत नहीं है नेक अमाल करने की। वो कहते हैं फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। एक दफा में दुनिया में भेज दे मौला, हम इसी तरह इनके साथ हाल करेंगे जैसे आज इन्होंने हमारे साथ क़यामत के दिन हाल किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम। पर मैं इसी तरह अल्लाह ताला इनको दिखाता है इनके अमाल हसरातिन अलैहिम, जिन पर ये हसरत करते हुए नजर आएंगे, सिवाय पशेमानी के कुछ हासिल ना होगा। और वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और इनकी पशेमानी इनको जहन्नुम से नहीं निकालेगी। जहन्नुम से ये नहीं कि नदामत आ जाए और परेशान हो जाए, हो सकता है इस परेशानी की वजह से जहन्नुम से निजात मिल जाए। फरमाया नहीं, जो शिर्क के अंदर वक़्त और ज़िंदगी गुजार के आया, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, में अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम से कभी भी निकालना नहीं है, हमेशा जहन्नुम में रहेगा। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर कोई आदमी हालत शिर्क में मर गया, हालत कुफ्र में मर गया, तो उसने हमेशा जहन्नुम में रहना, कभी भी उसका वहाँ से निकलना नहीं होगा। हाँ, अगर कोई मुसलमान था, साहिब ईमान था और उसके ज़िम्मे गुनाह थे, तो फिर क्या होगा? रब की रहमत ने चाहा तो मुआफ़ फरमा देगा, अगर मुआफ़ी ना मिली तो फिर क्या होगा? सज़ा भुगतने के लिए जहन्नुम में जाना पड़ेगा। सज़ा भुगत के फिर एक न एक दिन वो जन्नत में वापस आ जाएगा। लेकिन वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, जो कुफ्र और शिर्क पे वक़्त गुजार के गया और इसी पे मौत आई, तो उसने कभी भी जहन्नुम से निकलना नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।